25واں پارہ ہے سورۃ الزخرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الزخرف کہلاتی ہے۔ زخرف عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا اطلاق سونے پر کیا جاتا ہے، سونے کی ملمع سازی، جیسے پیتل کے اوپر سونا چڑھا دیا جاتا ہے، اس کے پانی سے اس کو ملمع بنایا جاتا ہے۔ کیونکہ سورت کے اندر بھی زخرف کا تذکرہ ہے، اسے سورت کا عنوان یہی بنایا گیا۔ یہ سورت مکی سورت ہے۔ پہلے یہ بات گزر گئی ہے، قرآن اس کے مضامین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہیں۔ چونکہ ماقبل سورت الشورى ہے، اور یہ سورت زخرف، دونوں صورت ماقبل کی طرح یہ حوامیم میں سے ہیں، اور ان میں بنیادی وہی مضامین بتائے گئے ہیں جو شروع میں دوسری صورتوں کے اندر اس کے ساتھ پیوست بتائے گئے ہیں: توحید، رسالت، بعث بعد الموت اور قرآن کی حقانیت۔ لیکن ہر صورت کے اندر چند ضمنی مضامین بھی ہوتے ہیں۔ یہ 7 صورتیں ہیں پہ در پہ بیان کیے گئے ہیں، ان کو حوامیم کہتے ہیں۔ ان میں یہ مضامین تو مشترک ہے، لیکن کچھ ضمنی مضامین الگ سے ہیں۔ جیسے اس صورت کے اندر جو بنیادی مضمون پر توجہ دی گئی ہے وہ ہے شرک کی تردید، مختلف عنوانات سے۔ جیسے مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کے فرشتوں کی عبادت کرتے رہتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے کے اس کی عبادت کرتے رہتے تھے۔ پہ رد کیا گیا ہے انسانیت پرستی۔ مشرکین مکہ یہ بھی کہتے تھے کہ جی ہم تو اس لیے اپنے یہ جو دین ہے ہمارا اس پر چلتے کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بات غلط ہے، تمہارے آباء و اجداد کا دین یہ نہیں تھا۔ تمہارے آباء و اجداد کا دین ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہو چکا، اور ابراہیم علیہ السلام وہ تو مشرک نہیں تھے، وہ تو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ یہ بات تمہاری غلط ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے جی یہ کیسا پیغمبر ہے؟ اگر واقعی اللہ کا پیغمبر ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے پاس مال و دولت کی کثرت ہو۔ اس کے پاس کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بھائی دنیا کے اندر مال و دولت کی تقسیم یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور مال و دولت کا لازم ہو جانا اللہ کے قرب کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض بندہ اللہ کا بڑا قریب ہی ہوگا لیکن ظاہر کے اعتبار سے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو دنیا کے اندر زیادہ مال و دولت اور نعمتوں کا مل جانا یہ اللہ کے قرب کی کوئی علامت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے مبعوث فرمایا اور فرعون کی طرف اس کی بعثت ہو گئی۔ فرعون مال و دولت اور حکومتوں کا مالک، موسیٰ علیہ السلام اس معاشرے کا ایک ظاہر کے اعتبار سے اس سے کم درجے کا تھا، لیکن اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور نبی بنا کے اللہ پاک نے اس کے پاس بھیج دیا، اور وہ اللہ کے ہاں اعلیٰ درجہ رکھتا ہے۔ فرعون کی اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے یہ چند مضامین تقریباً یہاں ضمنی طور پر بیان کیے جا رہے ہیں۔ سورت کا جب بھی ہم سورت شروع کرتے ہیں قرآن پاک کا ہر مضمون پچھلے کے ساتھ متصل اور پیوست، کچھ آپس میں ایک ربط ہوا کرتا ہے۔ اب دیکھیں
پچھلی صورت کے اندر آخر میں بتایا گیا کہ یہ جو قرآن ہے اللہ فرماتے ہم نے اس کو نازل کیا ہوا ہے. قرآن کی حقانیت پچھلی صورت کے اندر بتا دی گئی، اور اس صورت کے اندر قرآن کی حقانیت میں کچھ شروع میں بتا دی گئی ہے. ماقبل قرآن کو نازل کرنے والے اللہ کی صفات کا ذکر ہے، اور یہاں پر اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کی صفات کا ذکر فرمایا. اس لیے اللہ جل شانہ جو بیان فرماتے ہیں اس صورت کے شروع میں قسم کے ساتھ شروع کرتے ہیں، والکتاب المبین، اقسم بالکتاب المبین، میں قسم کھاتا ہوں اس کتاب کی جو کہ کھل کے بیان کرنے والا ہے. کن چیزوں کو کھل کے بیان کرنے والا ہے؟ عقائد کو کھل کے بیان کرنے والا ہے، احکام کو کھل کے بیان کرنے والا ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ قرآن کے اندر ایک جگہ اجمالی ہے تو دوسری جگہ اس کی تفصیل موجود ہے. جیسے ہم قرآن میں شروع میں کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اللہ میں ان لوگوں کے راستے پر چلا دے جن پر آپ نے انعام کیا. کون ہیں وہ لوگ؟ دوسری جگہ اللہ پاک نے واضح فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ کا انعام ہوگا وہ نبی ہے، وہ صدیقین ہے، وہ شہداء اور صالح ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ اس کی تفصیل پیغمبر کے ذمے لگا دی گئی، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت اس واسطے کی گئی ہے کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے جو پیغام دیا گیا ہے اس پیغام کو کھل کے بیان کرنا یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے. لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، پیغمبر کی بعثت کا مقصد مکہ والے اور ارد گرد کے جتنی بھی بستیاں ہیں جو مشرق اور مغرب تک پھیلی ہوئی آبادی ہے، ان سارے لوگوں کو اللہ سے ڈرانا، آخرت سے ڈرانا، یہ پیغمبر کا کام اور پیغمبر کی ذمہ داری اور پیغمبر کا کاز ہے. یہ الگ بات ہے کہ سر سید احمد خان کہنے لگا کہ جی پیغمبر کا قرآن صرف اللہ سے لے کر امت تک پہنچانا یہ ذمہ داری، اور نعوذ باللہ کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کی مثال پوسٹ مین کی طرح ہے. یہ سر سید احمد خان کا نظریہ ہے. اتنا بڑا فتنہ پیدا کیا گیا پاک و ہند کے اندر، 18ویں صدی کا ایک بہت بڑا فتنہ. اور جی پیغمبر کے لیے یہ کوئی حق نہیں کہ وہ قرآن کو اپنی طرف سے بیان کر لے امت کے واسطے. جیسے ڈاکیا ایک سے ڈاک لے کے دوسرے تک پہنچاتا ہے، اس کے اندر کیا ہے وہ بندہ جانے اور جس نے بھیجا ہے وہ جانے. لہٰذا امت جانے اللہ جانے، ہر امتی خود قرآن کھول کے اپنے لیے اس سے مقصد تلاش کرے گا اس میں کیا بیان کیا گیا ہے. اور وہ یہ بات کیوں کہہ رہا ہے؟ اب لوگوں کو حدیث کا منکر بنانا چاہتا ہے، پیغمبر پر اعتماد اٹھانا چاہتا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ جی پیغمبر کے لیے معجزے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ بار بار قرآن میں معجزات کا ذکر فرماتے ہیں، اور یہ پیغمبر کی پیغمبری پر سب سے بڑھ کر دلیل ہے. اس سے انکار کرتا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے معجزے کی. جب معجزے کی ضرورت نہیں تو پیغمبر پر دلیل موجود ہے، اس دلیل کا انکار کر تو پھر پیغمبر سے انکار کر رہا ہے. اور عقل کا تابع بن کر کہہ رہا ہے کہ جی دیکھو میں ایک بات کہتا ہوں اس بندے سے، میں اس سے کہتا ہوں میری بات ان تک پہنچا دے، اور ان سے کہتا ہوں کہ آپ اس تک پہنچا دیں. یہاں بیٹھے ہوئے 10 بندے میری موجودگی میں میرے سامنے میری بات ان تک نہیں پہنچا سکتے، تو کیسے 1400 سال پہلے ایک بات ایک بندے نے کہی اور آج تک محفوظ ہے؟ ان حدیث پر اعتراض کرے یہ کیسے وہ الفاظ حضور کے محفوظ ہیں؟ لیکن وہ یہ نہیں سمجھ رہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ اللہ نے کائنات کے سارے ظاہری نظام سے ہٹ کر اللہ نے وعدہ کیا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. اسے قرآن کی حفاظت بھی اللہ کرتے ہیں اور حدیث کی حفاظت بھی اللہ کرتے ہیں. اللہ نے وعدہ لیا ہوا ہے، اور ہر زمانے کے اندر اللہ جل شانہ بندوں کا انتظام کر لیتے ہیں. بہرحال والکتاب المبین،
اس کتاب کی قسم اللہ کر رہے جو کتاب کھل کے بیان کرنے والا. کس بات پہ اللہ قسم کر رہے ہیں؟ اس بات پہ قسم اٹھا رہے ہیں اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ کہ ہم نے بنایا ہے اس قرآن کو عربی زبان کے تاکہ تم سمجھ جاؤ. سمجھانے کے واسطے اللہ نے قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا. پہلے یہ بات گزر گئی ہے کہ چونکہ اللہ پاک نے آخری نبی آخر الزمان کی جو بعثت کی وہ عرب کے اندر کی، اور عرب کے اندر بعثت کی تو عرب مخاطب تھے اول، تو ان کی زبان میں اس لیے کی تاکہ وہ سمجھ جائے اور ان کے واسطے یہ بات پوری دنیا تک پہنچ جائے. اس سے ہمارا نبی وہ عالمی نبی ہے. بقیہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت ایک خاص زمانہ اور خاص علاقے کے لیے ہے، ایک خاص قوم کے لیے، لیکن میرے اور آپ کے نبی کی بعثت قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر قوم کے لیے اللہ جل شانہ نے کی ہے. کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. آج ہمارے لوگ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں، سمجھ نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. ایک ٹک ٹاک پر بندہ کہہ رہا ہے جی دنیا کے اندر عرب کو اللہ نے پیغمبر دیا، تو پیغمبر صرف عرب کے نہیں، عرب عجم سارے کے لیے اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہوا ہے. فلاں کو یہ دیا، فلاں کو یہ دیا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی ہے، لیکن اولین مخاطب عرب تھے، اس لیے عربی زبان کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا تاکہ یہ سمجھ جائیں. ورنہ اگر اللہ جو کسی اور زبان میں نازل فرمائے، جیسے دوسری کتابوں کو اللہ نے اس زمانے کے حوالے سے ان لوگوں کی زبان کے مطابق نازل، اللہ کو قدرت حاصل ہے کہ اللہ کر لے، لیکن اللہ نے مخاطب کے حوالے سے یہ قرآن عربی زبان میں نازل فرمایا. دوسری بات، قرآن کو عربی زبان میں اللہ نے اس لیے نازل فرمایا کہ اس زمانے کے اندر قرآن کی زبان جو عربی ہے اس کو ایک عروج حاصل تھا. جیسے آج ہماری زبان پر انگریزی کو ہم ترجیح دیتے رہتے ہیں معاشرے کے اندر، اس زمانے کے اندر عربی کو ایک عروج حاصل، اور آج بھی عربی زبان وہ زبان ہے کہ اس کے مقابلے میں کسی زبان کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ عربی زبان یہ فصیح زبان ہے، اس کے اندر فصاحت ہے، مفہوم کی ادائیگی اختصار کے ساتھ ادا کرنا، ادب کے حوالے سے، شعر کے حوالے سے، نثر کے حوالے سے، نظم کے حوالے سے جو خصوصیات اللہ نے عربی زبان کو عطا فرمائے وہ کس زبان کے اندر ہے. ایک لفظ کے کئی معنی کیے جا رہے ہیں. بہرحال تو اس زمانے کے حوالے سے عربی کو ایک عروج حاصل. آج بھی بہت سارے لوگ عربی زبان کو ترجیح دیتے رہتے ہیں. ایک ہم ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے قرآن کی زبان کی کوئی حیثیت نہیں. شروع کے زمانے میں پاکستان کے اندر عربی کے حوالے سے تعلیم دی جاتی تھی اور گورنمنٹ کی طرف سے انتظام ہوتا تھا، آہستہ آہستہ اس کو ہٹا دیا گیا. اب لوگ فخر کرتے ہیں کسی اور زبان میں اور خاص کر انگریزی زبان میں، لیکن اسی بندے کے سامنے دو چار عربی کے الفاظ کہہ دے پھر وہ خاموش، اس کی بات ہی ختم ہو جائے گی. اس زبان کے اندر کوئی کمال نہیں ہے، اور ہمارے ہاں ایک حیثیت ہم دے چکے ہیں. ایک بہترین عالم دین قرآن سمجھائے گا، حدیث سمجھائے گا، لیکن اس کو انگریزی زبان پہ عبور حاصل نہیں سمجھتے. ایک عام ڈاکٹر ہوگا جس نے کبھی قرآن حدیث کی حقیقت سمجھی نہیں ہے، صرف دو چار انگریزی کے الفاظ کہیں گے، ہم کہیں یہ بڑا ڈاکٹر بڑا اسکالر بن گیا، اور لوگ اس کی بات کو ترجیح بھی دیتے رہتے ہیں. یہ ہماری غلط فہمی ہے. بہرحال اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو عربی، اسی حضور نے فرمایا عربی زبان سے محبت کرو، لِأَنِّي عربی کہ میں عربی ہوں، اور قرآن عربی زبان میں، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ جنتیوں کی زبان عربی ہوگی. جنتیں لوگ عربی بولیں گے، لیکن جیسے ہم خود بخود اپنی زبان سے اللہ چلا لیتے ہماری اس لیے اللہ پاک عربی بھی چلا دیں گے. بہرحال وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. اللہ فرماتے یہ جو قرآن ہے یہ ہمارے ہاں لوح محفوظ کے اندر عالی شان مقام پہ اور حکمت والا یہ قرآن ہے. اس کی عظمت یہ ہے اللہ جل شان لوح محفوظ کے اندر اس کو محفوظ رکھا، پھر اللہ جبریل کے ذریعے حضور کو عطا فرمایا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت تک پہنچایا. أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ. اللہ فرماتے ہیں تم لوگ اگر انکار کر رہے اس قرآن کا، منہ موڑ رہے ہو، تو تمہارے انکار کی وجہ سے، منہ موڑنے کی وجہ سے آیا ہم اس قرآن کو نازل کرنا بند کر لیں گے؟
ہم اعراض کر لیں گے، پہلو تہی کر لیں گے اس نصیحت نامے کو نازل کرنے سے۔ افنضرب عنکم الذکر صفحا، تمہارے پہلو تہی کرنے کی وجہ سے آیا ہم اس قرآن کا نزول ہی بند کر لیں گے؟ افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین، اس واسطے کہ تم حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہو، تمہارے انکار کی وجہ سے ہم قرآن کا نزول بند، بلکہ اللہ فرماتے ہیں ہم اس قرآن کے نزول کو جاری رکھیں گے اور پیغمبر پر ہم اس کو نازل کرتے رہیں گے اور بار بار تم پر پیش کرتے رہیں گے، تاکہ کل قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ کاش ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آتا۔ ہم نے تمہارے پاس پیغمبر بھیجا ہوا ہے، ہم نے قرآن نازل کیا ہوا ہے اور تمہارے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں، تاکہ قیامت کے دن تمہارے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے کہ تم ذرا قوم ما انذر آباؤہم، تاکہ تم ڈراؤ ان لوگوں کو جن کے آباء و اجداد کو ڈرایا نہیں گیا۔ اس لیے پیغمبر سے پہلے لوگ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن لوگ اپنی چودراہٹ اور سرداری کے چلے جانے کے ڈر سے پیغمبر کو قبول نہیں کر رہے، تو اللہ اس کی وجہ سے نصیحت ناموں کو نازل فرمانا روکیں گے نہیں، ایسے کوئی بات نہیں۔ اور اللہ سمجھا رہے ہیں، ڈرا بھی رہے، وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، یاد رکھو تم سے پہلے بھی وَكَمْ أَرْسَلْنَا بِالنَّبِيِّينَ، ہم نے بہت سارے پیغمبر بھیج دیے، فی الاولین، پہلے لوگوں کے اندر۔ یہ صرف آپ کی طرف پیغمبر کی بعثت نہیں، آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کی بعثت ہو گئی ہے۔ اور ان لوگوں کا حال کیا تھا؟ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان کے پاس پیغمبر آیا، پیغمبر سمجھا رہا ہے، ان کو اللہ سے ڈرا رہا ہے، آخرت سے ڈرا رہا ہے، جہنم سے ڈرا رہا ہے، اور وہ لوگ ٹھٹھا کرتے، مذاق اڑا رہے پیغمبر کا۔ تسلی بھی دی جا رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے میرے نبی آپ پریشان اور غمگین نہ ہو، یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ لوگ آپ کو کاہن کہتے، آپ کو ساحر کہتے، جادوگر کہتے ہیں، یہ لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ اس پہ پریشان نہ ہو۔ آپ سے پہلے بھی آپ کے بھائی انبیاء علیہ السلام کی بعثت کی گئی، ان کا بھی لوگوں نے مذاق اڑایا ہوا تھا، ان کا بھی لوگ ٹھٹھا کرتے رہتے تھے، لیکن انجام کیا ہوا؟ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، ان میں سے جو سب سے زیادہ زور آور، قوت اور طاقت والے تھے، اللہ فرماتے ہیں اہلکنا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، بطشن، پکڑ کے، جو ان میں زور آور تھے، اشد منہم ومضى مثل الاولین، اور پہلے لوگوں کی مثال گزر گئی ہے۔ لہٰذا ایک مشرکین مکہ، ایک کفار اور قیامت تک آنے والے جو انکار کرنے والے ہیں، اللہ ان کو خبردار کر رہے ہیں تم سے پہلے تمہاری تو کوئی قوت اور طاقت نہیں۔ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارًا، وہ 10ویں حصے تک بھی تم نہیں پہنچ سکتے ان کے جو ہم نے ان کو عطا کیا ہوا تھا۔ تمہارے پاس کیا قوت اور طاقت اور صلاحیت ہے؟ وہ تم سے زیادہ قوت اور طاقت کے مالک تھے، وہ تو پہاڑوں کو وہاں پر اپنے لیے محلات بناتے رہتے تھے، چٹانوں کے اندر اپنے لیے گھر بناتے رہتے تھے، اتنی بڑی کاریگری اور صنعت کے مالک، کھجور کے بڑے بڑے درخت کو ہاتھ سے پکڑ کے اوقار پھینک دیتے تھے۔ اللہ فرماتا ہم نے ان کو نہیں چھوڑا، ان کو تباہ و برباد کر دیا، تم تو ان کے 10ویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتے، 10 گنا بڑی قوت اور طاقت کے مالک ہے تم سے، اس لیے اگر تم باز نہیں آؤ گے تو یاد رکھنا تمہیں بھی ان کی طرح تباہ و برباد کیا جائے گا، ہلاک کیے جاؤ گے۔ حامیم والکتاب المبین، اور قسم ہے اس کتاب کی جو کہ کھل کے بیان کرنے والا ہے، اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اس قرآن کو بنا دیا عربی زبان کے اندر تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور یقیناً یہ قرآن لوح محفوظ کے اندر ہمارے پاس ہے، لَعَلِيٌّ عالی شان ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، کیا ہم منہ موڑ لیں گے اس نصیحت نامے کو نازل کرنے سے تمہارے انکار کی وجہ سے؟ ان کنتم قوما مسرفین، یہ کہ تم مسرف
حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہو۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے بہت سارے پیغمبر بھیج دیے پہلے لوگوں کے اندر۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا مگر یہ کہ وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، ٹٹا کرتے تھے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، پس ان میں جو سب سے زیادہ سخت قوت اور طاقت والے تھے ہم نے ان کو پکڑ کر ہلاک کر دیا۔ وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور پہلے لوگوں کی مثال گزر گئی ہیں۔ صدق اللہ۔